الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب حازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب من اهتدى به ما ضل ومن اتقاه ما زل ومن اعتز به ما ذل ومن طلب غناه ما قل له الكبرياء والجبروت عز وجل تم كماله وحسن جماله وتقدس جلاله وأصابت أقواله اطلع فسطر وزاد من شكر وذكر من ذكر نحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترفا بخطيئته نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله وهو الهادي وجبريل يكلمه وينادي العز رديفه والنصر حليفه أنت الذي من نورك البدر اكتسى أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك في يوم بدر قد أتتك ملائكة من عند ربك قالت قاتلت أعداك فأنت أكرم شافع ومشفع من التجا بحماك نال رضاك صلى الله عليك يا علم الهدى صلى الله عليك يا علم الهدى وعلى أصحابه الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك. لائق صد احترام و تکریم مہمانان عظام اساتذہ کرام اور مادر علمی کے غیور فرزندان، اس رحمان و رحیم کی حمد و ثنا سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں جس کی طرف تمام مخلوق کی باز گشت اور انتہا ہے، جو اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے اور اپنے عدل سے جس کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے. کوئی صاحب عقل اپنی عقل سے اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ کوئی مخلوق اس کے فعل کی علت کے بارے میں سوال کر سکتی ہے. وہ کریم ہے، بخشنے والا ہے، شکست دینے والا، فتح دینے والا ہے، بادلوں کو چلانے والا، اسباب کو پیدا کرنے والا، مٹی سے انسان کی تخلیق کرنے والا ہے. جس کو وہ ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کو وہ بچائے وہ پھسل نہیں سکتا، جس کو وہ عزت دے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. ایسی حمد و ثنا کہ جس سے اس کا پورا پورا حق اور شکر ادا ہو، ایسی حمد جو اس کے مقرب فرشتے اور تمام مخلوقات بجا لاتے ہیں، ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑی چڑھی ہو جس طرح وہ تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے. اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمارے کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے. ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو. ایسی حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ اور اس کے عذاب سے پناہ اور اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانع اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو. میں تیری نوازشوں پر حیراں ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیراں ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورہ رحمان ہے سنائی. میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے فضل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی. اور درود و سلام کے ہزاروں معطر و مجلہ سوگات اس مربی کونین کے نام جن کے انوار علم سے دنیا کا چپا چپا منور اور روشن ہے، جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا، صدیوں سے دبی کچلی انسانیت کو عدل و انصاف کا پرچم عطا فرمایا،
بنت حوا کو اپنی مبارک کملی عطا فرمائی، جو انسانی تاریخ کا سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع انسان ہے۔ The 100 کا مصنف میکائل ہارٹ آپ کا ذکر اپنی کتاب میں اول نمبر پر کرتے ہوئے لکھتا ہے، My choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was only man in the history. He was supremely successful both the religious and secular level. دنیا کے سب سے بااثر افراد کی فہرست میں سر فہرست کے لیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کچھ قارئین کو حیران کر سکتا ہے اور دوسروں کی طرف سے سوالیہ نشان بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں وہ واحد آدمی تھے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر انتہائی کامیاب رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کا اعلان کیا۔ وہ انتہائی مؤثر مذہبی اور سیاسی رہنما بنے۔ آج ان کی وفات کی 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا اثر و رسوخ طاقتور اور وسیع تر ہے۔ رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے، رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے، رب کی وہ پڑھ کر آیت رب کی وہ پڑھ کر سنانے والے، تھا ہر ایک سمت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا، تھا ہر ایک سمت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا، روشنی لے کے وہ زمانے میں آنے والے، ان کو صادق و امیر رحمت عالم کہیے، ان کو صادق و امیر رحمت عالم کہیے، القاب ایسے ہے میرے آقا پانے والے۔ حاضرین محفل، آج گلشن علمی دارالعلوم چھابی کا ہر گنچا و گل فرحاں و شادہ ہے۔ آج اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آج ہم ایک عظیم الشان محفل بعنوان تکبیر حفظ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس پرنور جلسے میں ہم اپنے تمام مہمانان کا اور خصوصاً مہمان خصوصی محسن مومن قوم حضرت مولانا نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور آپ کے جانشین حضرت مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور گلدستہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے گناہ و مصروفیات کے باوجود تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی اور خدام دارالعلوم اور مہمانان رسول کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فجزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ آپ آئے تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، آپ آئے تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہا روز روز اترتا ہے۔ لائق صد احترام حاضرین مجلس، قرآن مجید اور حفاظ کی عظمت و نعمت اور ان کے مقام بلند کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر واضح اور دو ٹوک انداز اور الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس نصیحت نامہ اور کتاب ہدایت یعنی قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں، اور بارگاہ ربانی سے اس عطا کی کوئی حد ہے کہ جو صفت اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی اس سے بندوں کو بھی نواز دیا، یعنی اللہ حافظ الذکر یعنی قرآن کے محافظ و نگہبان ہے، تو بندہ کو توفیق بخشی کہ وہ 30 پاروں کو حفظ کر کے حافظ قرآن کا مبارک و مسعود لقب حاصل کر لے۔ سچ ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حافظ قرآن کا درجہ اور مقام و مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت ہی بلند ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے اور پسندیدہ ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک مجلس میں ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین متوجہ ہوئے اور اشتیاق و تجسس کے ساتھ سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے اور یہ لوگ اہل اللہ اور خاصہ نے خدا ہے۔ نسبت بڑی اونچی چیز ہے اور نسبت ہی سے کسی چیز کی قیمت متعین ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کلام ربانی ہے، خدا کا کلام ہے جو تمام کلاموں میں اعلیٰ اور ارفع ہے، اسے جب اپنے سینے میں محفوظ کر لیا جائے تو
تو اس کی نسبت سے حافظ قرآن کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ امت کے اس طبقہ یعنی حفاظ کرام کے طبقے کو بڑی عزت اور وقار حاصل ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعظیم جلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن و امام العدل۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بوڑھے مسلمان کا اور حافظ قرآن کا اور عادل بادشاہ کا اکرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول کرے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حافظ قرآن کے درجات کی بلندی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا درجہ وہی ہوگا جس جگہ تم قرآن کی آخری آیت پڑھو گے۔ جو والدین اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور حفظ کراتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن ان کو نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ ایک بعمل حافظ قرآن کو زندگی کے مختلف شعبوں میں دوسروں کے مقابلے میں جو ترجیح و فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 کو ایک قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ قرآن کا حصہ یاد ہے، بس جس کی جانب اشارہ کیا جاتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آگے رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حفاظ کرام کو ملی یہ بشارتیں صرف ان حفاظ کرام کے لیے ہے جو قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہوں، جن کے اندر تقویٰ و خوف خدا ہو، صالحیت ہو، کتاب و سنت پر جس کا عمل ہو۔ حفظ قرآن کی یہ جو عظیم دولت ملی ہے اس کی حفاظت کی فکر بھی ہو، اور ساتھ ہی اپنی نشست و برخاست، عادات و اطوار، اخلاق و کردار اور وضاقتہ سے وہ ثابت بھی کرے کہ وہ واقعتاً حافظ قرآن اور خدا کے نمائندے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قافلے کے لیے رہبر، جماعت کے لیے امیر اور لشکر کے لیے سپہ سالار کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی جلسے کو بحسن و خوبی اختتام تک پہنچانے کے لیے کسی صدر اور امیر کا ہونا ضروری ہے۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا وہ جماعت بہت جلد بدنظمی اور بد انتظامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کے اس مبارک اور عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے میں نامے پیش کرتا ہوں حضرت مولانا رشید احمد صاحب خاموش دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ ہادہ کا۔ امید ہے کہ حضرت ہماری درخواست کو قبول فرمائیں گے، نیز اراکین بزم سے تائید کی امید کرتا ہوں۔ قابل احترام اساتذہ کرام، لائق عزت تقریب، مہمانان اعزام و حاضرین محفل، آج کے ہمارے اس محفل تکمیل حفظ قرآن کریم کی صدارت کے لیے اس معبر شخصیت کا نامی و اسم گرامی پیش کیا گیا ہے۔ میں ان کی صدارت کی اپنی جانب سے اور جمیع سامعین محفل کی جانب سے پرزور تائید کرتا ہوں۔ قرآن اور اہل قرآن سے محبت رکھنے والے سامعین ذی وقار، اہل دنیا اپنی فاخرانہ محفلوں کا آغاز شمع دنیاوی روشن کر کے کرتی ہے، لیکن ہمیشہ سے ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ ہم اپنی نورانی مجلسوں کو مزید نورانی بنانے کے لیے اس کا افتتاح نورانی کتاب کی بابرکت آیتوں سے کرتے ہیں تاکہ تا اختتام انوارات کی بارش ہوتی رہے۔ تو آئیے ہم اس عظیم الشان محفل کا آغاز ایک ایسی عظیم الشان کتاب سے کریں جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے فصاحت و بلاغت کا چیلنج ہے، جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو دستور حیات ہے، جس نے گم کردہ راہ لوگوں کو راہ راست دکھائی، سسکتی انسانیت کو قرار اور طمانینت بخشی، جس کی تلاوت سے دلوں میں تازگی اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیزم عبداللہ چھاپی، متعلم درجہ حفظ، وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔
सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم। गिरामी कदर मेहमानान इज़ाम, आज के इस बारौनक इजलास में तकमील करने वाले 22 हुफ़ाज़ गिराम को
مدرسے کی طرف سے ایک ہینڈ بیگ، مولانا رشید احمد صاحب خاموش محتمم مدرسہ ہادہ کی طرف سے 500 روپئے، مولانا یونس صاحب گٹھامن کی طرف سے ایک قرآن پاک، عارف بھائی لبرٹی والے ان کی طرف سے ایک عربی رومال، حنیف بھائی بناس کلوتھ والے ان کی طرف سے ایک جوڑی کپڑا، مولانا شاکر کاپڑیا کی طرف سے مسواک، عارف بھائی قریشی احمد آباد والے ان کی طرف سے عطر، محمد بھائی ڈیسا ان کی طرف سے اسمارٹ واچ، ایک صاحب خیر کی طرف سے تمام طلبہ حفظ کرنے والے تمام طلباء کو 4400 روپئے، ایک اور صاحب خیر کی طرف سے اساتذہ حفظ کو 2500 روپئے، ایک صاحب خیر کی طرف سے قرات پڑھنے والے طالب علم کو 200 روپئے، نظم پڑھنے والے طالب علم کو 100 روپئے، مکالمہ پیش کرنے والے دونوں طالب علم کو 300 روپئے، حاجی رفیق بھائی کی طرف سے حفاظ طلباء کے لیے 2500 روپئے اور اساتذہ حفظ کے لیے 2500 روپئے، زبیر بھائی گھاسورا کی طرف سے حافظ ہونے والے تمام طلباء کو ایک جوڑی کپڑا، حاجی عبدالستار صاحب موکھی بستان بیکری والے ان کی طرف سے جمیع حفاظ کو 5000 روپئے اور اساتذہ حفظ کے لیے 5000 روپئے، قرات حضرت محتمم صاحب کی طرف سے قرات پڑھنے والے طالب علم کو 200 روپئے، نظم پڑھنے والے طلباء کو 150 روپئے اور مکالمہ پیش کرنے والے طلباء کو 150 روپئے، مفتی ہاشم صاحب رسول پوری مدرس دارالعلوم چھاپی ان کی طرف سے قرات پڑھنے والے طالب علم کو 100 روپئے بطور انعام کے دیے جائیں گے۔ قابل صد احترام مہمانان اعظام، تلاوت کلام اللہ کے بعد آئیے ایک بار پھر ہم منظوم کلام کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں تکمیل حفظ کرنے والے حفاظ کرام کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے ایک منظوم کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم حسن شفیق مجادری، متعلم درجہ عربی پنجم کے وائے، اور اپنا منظوم کلام بعنوان شکریہ اے حافظو پیش کرے۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا،
جس کے آگے چاند سورج کو گہن لگ جائے گا. شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ. شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے. نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے. حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے. نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے. اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ. اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. اسلام کے خورشید مبی حافظ قرآن. اسلام کے خورشید مبی حافظ قرآن. اعزاز فلک شان زمیں حافظ قرآن. سینے میں ہے دولت قرآن کا خزانہ. سینے میں ہے دولت قرآن کا خزانہ. ہے رب کی امانت کے امی حافظ قرآن. ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت. ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت. ہے قصر فضیلت کے مکی حافظ قرآن. فاروق بھائی میمن کی طرف سے جمیع حفاظ کو 1000 روپے. طلبہ حفظ کی طرف سے جمیع حفاظ کو 400 روپے. ماشاءاللہ. مولانا ہاشم صاحب کی طرف سے جمیع حفاظ کو 1000 روپے. اور عبداللہ ابن مولانا عمیر صاحب وادنا کے لیے 500 روپے. نظم پیش کرنے والے حسن مجادری کے لیے مولانا ہاشم صاحب کی طرف سے 100 روپے بطور انعام کے دیے جاتے ہیں. قرآن کریم سے محبت رکھنے والے سامعین، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے عرب سخنوروں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اپنی سخندانی پر ناز کرنے والوں کو اس کتاب نے اسی کا مثل پیش کرنے کا چیلنج دیا تھا جو انہوں نے کبھی قبول نہ کیا. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اعجاز بے مثال ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے جس کے ہر ہر حرف اور ہر ہر نقطے میں بھی علم و عرفا کے موتی چھپے ہوئے ہیں، جس کی علمی وسعت کو بیان کرتے ہوئے منقول ہے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. تو آئیے قرآن کریم سے متعلق ایک معلوماتی مکالمہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم انس چھاپی اور عزیزم اویس مالیگاؤ کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسی دینی ادارے میں قرآن شریف حفظ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑی اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. حفظ اور مشق کے ساتھ کلام اللہ کے متعلق اور بھی بڑی مفید باتیں یاد کرائی جاتی ہیں جو ہمارے اس مدرسے کا طرۂ امتیاز ہے. ہاں بھائی، ہمارے دیہات کی وہ مثل درست ہے کہ اپنی بیری کے بیل کون کھٹے بتایا کرتا ہے. آپ نے اپنی تعریف کے پل باندھ دیے. حالانکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مشک آنست کے خود بو گوید نہ کہ عطار بو گوید.
مشک تو وہ ہے جو خود خوشبو دے، نہ کہ عطار اس کا تعارف کرائے۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو میرے سوالات کے جوابات دیجیے۔ بتائیں کہ قرآن شریف کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلی سورت مکہ مکرمہ میں اور سب سے آخری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اچھا بتائیں، قرآن شریف کا سب سے پہلا نزول کون سی جگہ ہوا؟ قرآن شریف کا سب سے پہلا نزول غار حرا میں ہوا جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ قرآن میں مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں اور ان کو مکی اور مدنی کیوں کہتے ہیں؟ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے۔ 87 مکی صورتیں ہیں اور 27 مدنی ہیں، کل ملا کر 114 صورتیں ہیں۔ بھائی یہ بھی کوئی سوال ہے؟ تھوڑا مشکل پوچھیے۔ چلو پھر یہ بتاؤ کہ قرآن شریف کی کتنی آیات میں کس موضوع کو بیان کیا گیا ہے؟ قرآن شریف میں قرآن حکیم انسائکلوپیڈیا کے مطابق 1000 آیات میں وعدے کو، 1000 میں وعید کو، 1000 میں امر کو، 1000 میں نہی، 1000 میں امثال، 1000 میں قصص، 250 میں تحلیل، 250 میں تحریم اور 100 میں تسبیح کو بیان کیا ہے اور باقی میں مختلف باتیں ہیں۔ میں نے مشکل سوال کیا تھا، خیال تھا کہ آپ بتلا نہ سکو گے، مگر واقعی آپ اپنی باتوں میں 100% سچے ہیں۔ تو یہ بھی بتائیں کہ قرآن شریف کے کل حروف کی تعداد کتنی ہے؟ محترم، قرآن شریف کے کل حروف کی تعداد 3,23,671 ہے۔ اگر آپ کہیں تو ابھی گن کر بتلا دوں۔ ابھی ٹھہرے، اتنا وقت نہیں، مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ قرآن شریف میں کتنی آیات ہیں؟ برادرم، پورے قرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق 6616 اور ایک قول کے مطابق 6666 آیات ہیں۔ ماننا پڑ گیا کہ آپ اچھے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مزید کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ جی اویس صاحب، پوچھیے۔ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ سلسلہ کب ختم ہوا اور اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی وحی کے بعد مستقل 3 سال اور ایک قول کے مطابق چند ماہ وحی کا سلسلہ بند رہا، اس درمیانی دور کو دور فترت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی کے کچھ نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں سے وحی لکھوائی ان کی تعداد 40 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے چند مشہور نام سنیے۔ خلفائے اربعہ کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ اللہ کے نبی کا محمد نام پورے قرآن میں 4 جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں۔ قرآن کریم کی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ قرآن کریم کی صورتوں کی 4 قسمیں ہیں: طوال، میعون، مثانی اور مفصل۔ طوال 7 لمبی صورتوں کو کہتے ہیں جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ۔ میعون وہ صورتیں ہیں جن کی آیتوں کی تعداد 100 سے قریب ہے۔ مثانی ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کی آیتوں کی تعداد 200 سے قریب ہے۔ پھر مفصل سورہ حجرات سے آخر قرآن تک سب صورتوں کہا جاتا ہے۔ پھر مفصل صورتیں 3 قسموں پر منقسم ہے: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں؟
کچھ نام یاد ہو تو بتائیں۔ قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں، چند نام آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی کل مدت نزول بتائیں۔ قرآن کریم کی کل مدت نزول 22 سال 5 مہینے اور 14 دن ہیں۔ آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ قرآن میں لفظ اللہ 2697 مرتبہ آیا ہے۔ اب میں آپ سے آخری یہ سوال کرتا ہوں کہ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انس بھائی، آپ کی اتنی پختہ اور ٹھوس معلومات سے خوشی ہوئی، اس سے آپ کے اساتذہ کی محنت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور مدرسے کا مشن بھی اجاگر ہوتا ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو علوم قرآنیہ سے بہرور فرمائے، آمین۔ جی ہاں اویس صاحب، یہ سب اساتذہ کی جاں فشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سر پر دادیر قائم رکھے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، فاروق بھائی میمن کی طرف سے اساتذہ حفظ کو 1000 روپے، مولانا نعمان صاحب امرپوری کے والد صاحب کی طرف سے اساتذہ حفظ کو حفاظ کو 900 روپے، اساتذہ حفظ کو 900 روپے اور جمیع حفاظ کو 1100 روپے، شریف بھائی گھاسورا کی طرف سے جمیع حفاظ کو 1000 روپے، مولانا ہاشم صاحب رسول پوری کی طرف سے مکالمہ پیش کرنے والے دونوں طلباء کو 100 روپے، معراج بھائی چھاپی کی طرف سے اساتذہ حفظ کے لیے 2000 روپے، شاہد بھائی گھاسورا کی طرف سے طلبہ حفظ کے لیے 1000 روپے، مولانا امین صاحب قاضی جونا ڈیسا ان کی طرف سے جمیع حفاظ کو 1000 روپے بطور انعام کے دیے جاتے ہیں، محمد بھائی ڈیسا کی طرف سے جمیع حفاظ کو ایک سمارٹ گھڑی بطور انعام کے دی جاتی ہے۔ سامعین لائی کے صد افتخار، اب ہمارے پروگرام کی سب سے اہم کڑی کا وقت آ گیا ہے اور وہ مہمان خصوصی کا خطاب ہے۔ آپ فن خطابت کے تجربہ کار شہ سوار ہے، آپ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ آپ کی تقریر ایک درمند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ اور ایک عالمانہ سوچ اور فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ ہمیں شدت سے انتظار تھا، اب ہمارا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مہمان خصوصی سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات اور تجربات سے ہم سامعین کو مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار
آمین. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ کو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے اے اللہ تو ان کو اے اللہ اپنے یہاں بھی قبول فرما. اے اللہ ان کے سینوں کو ہمیشہ قرآن کے لیے محفوظ فرما. اے اللہ ان کے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرما. حدیث پاک میں جن بشارتیں دی گئی ہیں ان بشارتوں سے اے اللہ ان کے والدین کو مشرف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کمزوریوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں اے اللہ ہماری قبروں میں اس قرآن کو اس کا ذریعہ بنا, ہم پر رحمت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمیں امام و قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو رات میں تلاوت کرنے والا بنا. صحابہ کرام لیل و نہار اے اللہ راتوں میں بھی قرآن کو پڑھتے تھے, دنوں میں بھی قرآن کو پڑھتے تھے. ہمیں بھی قرآن کے ساتھ وہ شغف عطا فرما. اے اللہ وہ شغف عطا فرما. اے اللہ وہ شغف عطا فرما. اے اللہ قلیلا من اللیل ما یہجعون. اے اللہ وہ بہت کم سوتے تھے, استغفار کرتے تھے. صبح کے وقت قرآن کی تلاوتوں سے اے اللہ ان کے گھر اور ان کے دل معمور ہوتے تھے. اے اللہ اس کا کوئی عشر عشر ہمیں بھی نصیب فرما. اے اللہ وہ چاشنی کا کوئی عشر عشر ہمیں بھی نصیب فرما. اے اللہ بے اعتنائی ہماری طرف سے بہت زیادہ ہے, بے رحمتی بہت زیادہ ہے. قرآن کی تلاوت کو بھی ہم نے نظر انداز کیا, اس کے احکامات کو ہم کب سے بھی ٹکرا چکے. اے اللہ ہمارے مجرمانہ نفسی کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ ہدایت اے اللہ ایسے حالات میں کام کر رہے ہیں. اے اللہ تو ان کو نظر بد سے محفوظ فرما. اے اللہ نظر بد سے محفوظ فرما. اے اللہ غلط لوگوں کی نظروں سے بھی ان کی حفاظت فرما. تا قیامت ان کی حفاظت فرما. اے اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اے اللہ ان کی کام کرنے میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ کام میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ جو کام کر رہے ہیں اے اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. اے اللہ تیری خوشنودی عطا فرما. اے اللہ تیری خوشنودی عطا فرما. ہمارے نوجوان بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما. ان کے والدین کی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ان کی امیدوں پر تجھے پورا فرما. اے اللہ اس ادارے کو جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ہر طرح کے آفات و بلایا سے اس کی حفاظت فرما. ہمارے مدرسین کو بھی اے اللہ اخلاص عطا فرما, آپس سے محبت عطا فرما اور ترقی عطا فرما. اے اللہ ترقی عطا فرما. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نصیب فرما. جتنے ادارے ہمارے علاقے میں ہمارے صوبے میں چل رہے ہیں اے اللہ ہم سب کے ساتھ ہمارا جوڑ عطا فرما. سب کا احترام نصیب فرما. اے اللہ آپ بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں. اے اللہ اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں. اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, اقوال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, ہر لائن کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, معاشرت و عبادت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہماری اس کمزوری کو معاف فرما. ہماری صحیح رہبری فرما. غلط راستوں سے تو ہماری اس نازک دور میں حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما.
اے اللہ اے اللہ اے اللہ من کے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، تیز آندیاں چل رہی ہے، ایسے اپنے کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مستورات کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما، قرآن کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما، اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ ماہ تمہارے قریب آ رہا ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اے اللہ اس میں قرآن کی تلاوت کرنے کی خوب سے خوب کا توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کو زندہ فرما، اس کی تلاوت کو زندہ فرما، اس کے اعمال کو زندہ فرما، اے اللہ اس کے تمام تقاضوں کو زندہ فرما۔ جو لوگ جس لائن میں کوششیں کر رہے ہیں ان کو سب سے وہ نظر بد سے محفوظ فرما، ان کے کام میں ترقی عطا فرما، اور اے اللہ ادارے کو بھی ترقی کے بعد عروج پر پہنچا دے، منتظمین حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرما، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ہمارے آنے کو بھی قبول فرما، حقاری اور نکلاوے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اور آپ علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔